اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ خون جو ہے کون سا خون ہے، کس کا خون ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا خون ہے۔ عن ابی خراش سلامی رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حجر اخاہ سنتا فہو کسفک دامی۔ حضرت ابو خراش سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر تک کے لیے چھوڑ دے اس نے گویا اس کا خون کر دیا، یعنی بھائی سے ترک تعلق کرنا سخت گناہ کی بات ہے۔ پھر ایک اور حدیث اگر دیکھیں اس میں بھی ہے کہ کسی مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلم شخص کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 سے زیادہ دنوں کے لیے چھوڑ دے۔ تو جو شخص سمجھے 3 سے زیادہ دنوں کے تک چھوڑ دے گا پھر مر جائے گا تو دوزخ میں داخل ہوگا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بھائی سے ترک تعلق جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور کوئی معمولی چیز سمجھنا دین سے بے خبری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہ دین کسی بھی پہلو سے بے کرداری کو گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ انسان کے تمام فطری احساسات، اس کے جذبات کو درست دیکھنا چاہتا ہے اسلام جو ہے، اور اخوت اور بھائی چارگی کی جو انسانی قدروں میں سے ایک ہے، جس کا پاس و لحاظ دینی فرائض میں جو ہے داخل ہے۔ اور بھائی کو مستقل سال بھر تک کے لیے چھوڑ دینا، اس کو بلانا ہی نہ، بات نہ اس سے کرنا، کسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی لین دین نہ رکھنا، تو سمجھیں کہ یہ قتل کے مترادف بات ہے، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ کسی کا خون کر کے آدمی اسے ہمیشہ کے لیے سامنے سے ہٹا دیتا ہے، کسی سے اسے تعلق ترک کر کے ترک تعلق میں بھی یعنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ قتل ناحق کی وجہ ذاتی دشمنی ہوتی ہے، یا پھر خود غرضی ہوتی ہے، یا پھر حسد ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سے اگر تعلق کو ترک کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کون کون سی چیز آتی ہے، دشمنی آتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، اور حسد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس تعلق کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ سارے جذبات جو ہیں یہ ملے جلے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ مثلا ان جذبات کی وجہ سے ہم اپنا اتنا خوبصورت جو رشتہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ بھائی سے اگر تعلقات کو ختم کرتے ہیں تو سمجھے کہ بھائی کے دینی اور دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ ہونے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اپنے بھائی کے دین کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی کا ہم پر یہ بھی ایک حق ہے کہ ہم اس کی غلطیوں کو حتی المکان معاف کریں، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں، اگرچہ اس کے اندر کوئی عیب ہو بھی تو نہایت ہمدردی اور دردمندی کے ساتھ اس کی اصلاح جو ہے اس کی کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل جو ہے ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سے سخت اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود جو دشمنوں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی تھی ان کی اصلاح کی فکر سے بے پرواہ نہیں ہوئے، اور یہی فرمایا کہ خدایا میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ تو پھر ان کے یہ والا معاملہ تھا، لیکن یہ تو اپنے بھائی کا معاملہ ہے، یعنی مسلم بھائی ہے یا اپنے خون کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ اگر ترک تعلق کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ گناہ کی بات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے رشتوں کا خیال رکھنا ہے۔